تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رازق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا۔ پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ میرا بس ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں برف برف محبتوں پہ غم جہاں کا اثر نہ ہو، راہ و رسم کی بندشیں غم ذات کے سبھی ذائقے، سم کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکیں۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا، اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بھی بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا۔ اور یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، اس پر چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں کو تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ رب الکبیر یا ذوالجلال والاکرام سے خضوع و عاجزی اور صدقہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں اور رزق والی جگہوں کو شرافت و نیکی ایمانداری کے گڑھے بنا دے اور کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آمین یا رب العالمین۔ ہر درد پہن لینا، ہر خواب میں کھو جانا، ہر درد پہن لینا، ہر خواب میں کھو جانا، کیا اپنی طبیعت ہے ہر شخص کا ہو جانا۔ ایک شہر بسا لینا بچھڑے ہوئے لوگوں کا، ایک شہر بسا لینا بچھڑے ہوئے لوگوں کا، پھر شب کے جزیرے میں دل تھام کے سو جانا۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں، بے شک۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان یوں جوش و خروش سے بناتا ہے اور نبھاتا ہے جیسے خوشیاں بو رہا ہو، مگر کچھ عرصے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ ایک اہم پیغام: جب آپ پھل کھاتے ہیں تو بیجوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں، انہیں خشک کریں، ایک تھیلے میں ڈالیں اور اپنی گاڑی میں رکھ دیں۔ جب آپ سڑک پر ہوں تو انہیں کھڑکی سے باہر ان جگہوں پر پھینک دیں جہاں درخت نہیں ہیں، قدرت ان کا خیال رکھے گی۔ تو آئیے زمین پر بیج پھینکیں، کوڑے دان میں نہیں پھینکیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضا نے فرمایا، مظلوم
اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ بے شک وہ سلیقے سے ہوئے ہم سے گریزاں ورنہ، وہ سلیقے سے ہوئے ہم سے گریزاں ورنہ، لوگ تو صاف محبتوں میں مکرتے دیکھے۔ وقت ہوتا ہے ہر ایک زخم کا مرہم، وقت ہوتا ہے ہر ایک زخم کا مرہم، پھر بھی کچھ زخم تھے ایسے جو نہ بھرتے دیکھے۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ بے شک تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویے رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ وہ لمحات بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین ثم آمین۔